بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرى نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو شرف انسانیت سے نوازا ہے۔ آدم کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے افضل قرار دیا۔ ہم سے پہلے اللہ تعالی نے جنات کو پیدا فرمایا، دنیا میں بسایا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پسند فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مٹی کی بہت ساری اقسام جمع فرمائیں، کہیں سے سرخ مٹی لی گئی، کہیں سے سیاہ رنگ کی مٹی لی گئی، سفید مٹی لی گئی۔ ان تمام مٹی کی اقسام کو جمع کر کے میرے اور آپ کے بابا جی آدم کا پتلا بنایا گیا۔ وما اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بعض لوگوں پر کالے رنگ کی مٹی کے اثرات ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور بعض پر سفید کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ سفید ہوتے ہیں، اور بعض میں درمیانے رنگ ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے فرشتوں میں سے بھی افضل بنا دیا۔ وہ فرشتے جو کبھی غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ ان پر بھی اللہ نے آدم کے بیٹوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ نے عظیم جنت بنائی، فرشتوں نے جنت کو دیکھا، نہ تو وہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور نہ وہاں کی پاکیزہ مخلوق حوروں سے شادی کی ان کی کوئی تمنا ہے، لیکن جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے کہ فرشتوں کے دل کو لبھایا تو درخواست کی، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق، جنت ہمیں عطا فرما۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور
जन्नात में से भी नेक लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। फरिश्तों से कहा ये तो मैंने अपने आदम के बेटों के लिए बेटियों के लिए बनाई, इनमें से जो नेक आमाल करेंगे उनको इसका हकदार बना दूंगा। अल्लाह हमारे आमाल को, अफ़आल को नेक बना, और या अल्लाह तेरे पसंदीदा आमाल हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल हो जाएं, हम दुनिया में तेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जाएं, ये तेरी रहमत से मुमकिन है। अल्लाह जिसको चाहता है फजीलतें अता फरमाता है। अल्लाह मुझ पर और आप पर रहम फरमाए। एक मुद्दत के बाद आपके शहर रसूलपुर करानी वाला में हाज़िरी हुई। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शफ़ी आज़ाद, उनसे मुझे बड़ी अक़ीदत व महब्बत थी। कभी कभार उनकी ज़ियारत के लिए आपके गांव हाज़िरी होती थी। चंद मरतबा आपकी मस्जिद में भी हाज़िरी हुई, और पिछले साल एक जुमा भी हमने यहाँ मिलकर अदा किया। उनके बेटों ने, भतीजों ने ख्वाहिश की कि साल में एक मरतबा तो आना ही चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि आप सबका हक़ है मुझ पर, मौलाना शफ़ी आज़ाद की निस्बत से, कि हम हाज़िरी दें। जब तक हिम्मत, ताकत और सेहत है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि साल में एक मरतबा आप पसंद फरमाएँ तो मैं हाज़िरी दूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साल कबल हमने हाज़िरी दी, पूरा साल गुज़र गया, ज़िंदगी का एक और साल गुज़र गया। जन्नत की तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया। अल्लाह ताला इससे कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा उठाने वाला बनाया। देखिए, जनतरी के एतबार से ये माह रजब है। इस्लामी तक़वीम में, कैलेंडर में इस महीने का नाम क्या है? माह रजब। और अंग्रेज़ी तक़वीम के एतबार से ये माह जनवरी है। आज रजब की 19 तारीख़ है और जनवरी की 9 तारीख़, बाहिसाब 226 और 1447 हिजरी। अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया है। दुआ है कि अल्लाह अपनी रहमत फरमा के हमें खालिस कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ सुनने सुनाने की तौफीक दे, याद रखने की, अमल करने की तौफीक दे, आगे बताने की तौफीक दे, और जैसे यहाँ जमा हैं कल क़यामत को रसूलुल्लाह की शफ़ाअत नसीब फरमा के जन्नत में भी जमा फरमा। इस्लामी कैलेंडर में माह रजब 7वें नंबर पे आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन व आसमान को बनाया है, साल के 12 महीने अल्लाह ने बनाए, और उनमें से 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले बनाए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। ज़मीन व आसमान को जब मैंने बनाया, साल के 12 महीने, और उनमें से 4 मैंने हुर्मत और इज़्ज़त वाले महीने बनाए। 4 कौन से महीने हैं? हुर्मत और इज़्ज़त वाले। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जनवरी, फरवरी, मार्च के नाम तो आते हैं, लेकिन इस्लामी महीने और कैलेंडर के नाम हमें सही याद नहीं होते। इल्ला मा रहिम रब्बी। आप में से अगर मैं पूछूं कि इस्लामी महीनों के नाम किसको आते हैं, तो चंद एक ही शायद हाथ उठा पाएंगे। हम बड़ी इस निस्बत से बदकिस्मत कौम है। यूं तो दुनिया में 160 करोड़ के लगभग मुसलमान रहते हैं, जिनमें से 48 करोड़ के लगभग अरब हैं, और वो 22 मुल्कों में बटे हुए हैं। मशहूर सऊदी अरब आप सबके सामने है, वहाँ अरबी बोलने वाले हैं। सबसे बड़ा अरबी बोलने वाला मुल्क मसर है, जिसको हम मिस्र कहते हैं। वहाँ कोई 11 साढ़े 11 करोड़ आबादी है। फिर अलजायर है, ट्यूनिस है, मराकश है, लीबिया है, ये अफ्रीका के मुल्क शुमार होते हैं। सूडान है, ये मुसलमानों की बड़ी आबादियों के मुल्क हैं जो अरबी बोलते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएं तो सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE अरब एमिरेट्स,
جس کو ہم عرب امارات کہتے ہیں، 7 ملک ہیں جن کی کل آبادی 13-14 لاکھ ہے، اور 80-90 لاکھ لوگ بیرونی دنیا سے وہاں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ عربوں کی تھوڑی تھوڑی آبادیاں ہیں، لبنان ہے، شام ہے، اور اسی طرح عراق ہے۔ یہ 22 کے لگ بھگ ملک جو ہیں، ان میں کل 48 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ یہ عربی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنا آسان ہے۔ امام قرآن سناتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان باقی دنیا میں ہیں کہ جن کو اگر پوچھا جائے کہ نماز تو آتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں آتا، اور اگر پوچھا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے، بعض لوگوں کو تو اپنے نام کا معنی نہیں آتا۔ آپ کو تو آتا ہی ہوگا سب۔ بابا جی کی نام ہے تو جی محمد علی، ماشاءاللہ۔ تھوڑے نام دا معنی کی جی؟ ماشاءاللہ، سونا ٹھیک۔ تو یہ امتحان لینا مقصود نہیں ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ناموں کا صحیح معنی نہیں آتا، تو اور کیا کریں۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ رجب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ نے حرمت اور عزت والا قرار دیا۔ اسلامی کیلنڈر میں یہ 7واں ہے، 11واں مہینہ ذی الحج، ذی القعدہ، اور 12واں مہینہ ذی الحج۔ یہ 2 مہینے یہ بھی حرمت والے ہیں، اور پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی حرمت والا ہے۔ 3 مہینے پہ ببیا، 11واں، 12واں اور پہلا، یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ درمیان میں حج ہے، جو بنیادی فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو، سفر خرچ ہو حج کا، اس پر حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، کہنے پتر بیانے نے، تیاں بیانیاں نے، کاروبار کرنا ہے، مولوی جی توڑیاں تے گلیں ہی بکریاں نے، اللہ نے تجھ پر فرض کیا کہ جب میں نے پیسے دے دیے ہیں، جا کر میرے گھر کا حج کرو، اور تم جان بوجھ کر حج نہیں کرتے، پیسوں کے باوجود بہانے بازیاں کرتے ہو، تو یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا پیسوں کے باوجود، سفر خرچ ہونے کے باوجود جو شخص حج نہیں کرتا، وہ بے شک یہودی، نصرانی اور بے دین ہو کر مر جائے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کا مطلوب یہ تھا کہ ان مہینوں میں کوئی شخص آپس میں گالم گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، دنگا و فساد نہ کرے، چوریاں، ڈاکے، بدماشیاں ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں رک جایا کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں رک جایا کرتی تھی، وہ ان مہینوں کی قدر و منزلت جانتے تھے۔ ان کا عام معمول تھا، قبائل کی جنگیں ہوتی تھی تو عین ان مہینوں میں وہ جنگوں کو روک دیتے کہ بس بھائی اللہ کا خاص حکم آ گیا، ان مہینوں کی حرمت ہے، ان مہینوں میں لوگ سفر تجارت کرتے، سفر حج کرتے اور آسانی سے واپس آ جاتے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ ماہ رجب اس نسبت سے کہ ماہ حرمت ہے، اس کا بتانا بھی مقصود تھا، اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو جو معراج نصیب ہوا تھا، اللہ سے ملاقات کا جو سلسلہ نصیب ہوا تھا، مسلمانوں میں معروف ہو گیا کہ وہ ماہ رجب میں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ماہ شعبان میں تھا، بعض اس کو آگے پیچھے بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی کوئی مستند تاریخ موجود نہیں۔ اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کو مستند طور پہ کیوں نہیں معروف کیا گیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ نے فرما دیا میں نے معراج کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی ابتدا میں اس بات کا مسلمانوں کے ہاں قیامت تک کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، مسجد الحرام آپ کو پتہ ہے کون سی؟ ہم تو حرام صرف حرام کاموں کی سمجھتے ہیں۔ حرام کا ایک معنی ہوتا ہے حرمت اور عزت والا، حرام کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کریں۔ مسجد الحرام دنیا کی وہ مسجد ہے جو سب سے پہلی مسجد اللہ نے بنائی، آدم علیہ السلام سے لے کر بیت اللہ کو درمیان میں بنایا، اور اس کے چاروں طرف مسجد گولائی میں ہے، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ رسول اللہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں میں اپنے گھر میں آرام فرما تھا کہ جبریل امین تشریف لائے، میرے گھر کی چھت کو چاک کر دیا اور نیچے تشریف لائے اور مجھے سلام عرض کیا۔ میں بیدار ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمانے کے لیے پیغامبر بنا کے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اور اس کی تیاری کی ایک شکل یہ تھی، فرمایا گردن سے ذرا نیچے سے لے کر جبریل نے میرے سینے کو یوں چیر دیا۔ کیسا زبردست معالج ہے، نہ کوئی بے ہوشی کی دوا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی، آپ کے سینہ مبارک کو یوں چیر دیا ناف تک، جس کو آپ دھنی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینوں کو کھولا، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، اور اس میں ان کے پاس ایک سونے کا تشت تھا، ایک تھال تھا جس میں علم و حکمت دانائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علوم اس میں بھرے ہوئے تھے، وہ میرے سینے میں میرے دل میں اتار دیے گئے، اور پھر دل کو دوبارہ پیوستہ کر کے سینے کو سی دیا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی رسول اللہ کا سینہ اقدس، آپ کی چادر مبارک، آپ اکثر نیچے ایک چادر باندھتے تھے، اور عام عربوں کے ہاں لباس یہ تھا کہ ایک چادر اوپر ہوتی تھی، ایک نیچے باندھی ہوتی تھی۔ قمیص بھی استعمال فرمایا رسول اللہ نے، اور پاجامہ کہیں تذکرہ ہے، عام طور پر چادر ہی باندھی رسول اللہ نے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات دیکھے۔ یہ جو سینے سے چاک ہوا تو اس کے نشانات موجود تھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا عمل نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کو اللہ کے رسول کا سینہ دکھا کر اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں ویسا ہوا ہے۔ یوں رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے اٹھایا، باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک سواری ہے، سفید رنگ کا ایک خوبصورت جانور ہے، گدھے سے ذرا بڑا ہے، گھوڑے سے ذرا کم ہے، اس کا نام براق، یہ برق سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، بجلی کا کوندہ یوں لپکتا ہے اور نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ فرمایا براق نے کچھ شوخی کی، یعنی وہ کچھ ہنہنایا اپنی زبان میں، تو جبریل نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ رسول اللہ کی آمد پر شاید اس نے خوشی اور مسرت محسوس کی، اور جبریل نے اس کو ذرا ڈانٹ پلائی کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ نے تمہیں سعادت بخشی ہے، رسول اللہ تم پر سوار ہونے والے ہیں اور تم شوخیاں کرتے ہو۔ کہا اتنے میں ہی خوف سے اس کے پسینے بہنے لگے، یعنی جیسے وہ جم گیا۔ رسول اللہ اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت میں نے اسراء نصیب کی اپنے پیارے بندے محبوب محمد الرسول اللہ کو، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں مجھے بیت المقدس، آج جس کو ہم یروشلم شہر کہتے ہیں، اسرائیل کا تسلط اور غاصبانہ قبضہ ہے۔ اسرائیل یہودیوں کا ملک، اس کا غاصبانہ یہ فلسطین کا حصہ ہے، یروشلم شہر فلسطین کا حصہ ہے، لیکن غاصبانہ طور پر وہ قابض ہیں،
اور مسجد اقصی وہاں ہے، الال مسجد الاقصی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی سواری پر بیٹھا، پلک جھپکنے میں وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا ایک قدم وہاں تھا۔ پلک جھپکنے میں مجھے پہنچایا، زمین کا مشاہدہ بھی میں نے کیا، میں نے قافلوں کو دیکھا کہاں کہاں موجود، اور جیسے ہی میں مسجد اقصی کے قریب میری سواری کو روکا گیا، اور پھر وہاں موجود ایک بڑی چٹان میں جہاں تمام انبیاء جو وہاں آتے رہے تھے اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، پتھر کی ایک بڑی چٹان ہے، فرمایا اس میں جبریل نے اپنی انگلی سے سوراخ کر دیا۔ جبریل کو اللہ نے کیسی قوت عطا فرمائی ہیں پتہ ہی نہیں چلا، سوراخ کر کے میری براق کو وہاں باندھ دیا، اور فرمایا اس کے بعد مجھے مسجد اقصی قریب ہے وہاں لے جایا گیا۔ آج جب آپ فلسطین کی تصاویر دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت سنہرے رنگ کا گنبد آپ کو نظر آتا ہے۔ اس گنبد کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ گنبد بعد کے بادشاہوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ اس پتھر کی چٹان کے اوپر بنایا گیا، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، قبہ کہتے ہیں اس گنبد کو۔ یہ سونے سے مزین کر کے شاہ حسین نے بنوایا تھا، تو اس کے اوپر یہ گنبد ہے، اس چٹان کے نیچے بھی کچھ جگہ ہے، لوگ وہاں جا کے نوافل ادا کرتے ہیں کہ انبیاء یہاں آتے رہیں، اپنی سواریاں باندھتے رہیں۔ اس کے قریب مسجد اقصی، فرمایا تمام انبیاء کو اللہ نے وہاں جمع فرمایا، ارواح کو جمع فرمایا، اور مجھ محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ 2 رکعت نماز کی امامت رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی، سارے نبیوں کی امامت میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مسجد اقصی، بیت المقدس اب محمد الرسول اللہ کی وراثت اور آپ کی امت کی وراثت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت و سعادت عطا فرما کے ہمیں بتا دیا کہ اب مسجد اقصی کا وارث کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع یہ نہیں، وگرنہ مسجد اقصی اور اس کے متعلقات کے بارے میں کچھ اور بتاتا، کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر کبھی بات کریں گے۔ مسجد اقصی میں امامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کے لیے، یاد رہے اسراء اور معراج میں فرق ہے، اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں جو مکہ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، یہاں سے آگے معراج ہے آسمانوں کی طرف۔ فرمایا اللہ کے رحمت سے مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، یاد رہے تمام چیزوں کا بیان آج کے مختصر جمعۃ المبارک میں ممکن نہیں ہے، میں انتہائی ضروری چیزیں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بیان کرنے کی طاقت و توفیق دے۔ فرمایا پہلے آسمان کا دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا، آگے سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جبریل ہوں، اور پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے؟ جبریل نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے میں ان کو لے کے آیا ہوں۔ آسمان کا دروازہ مرحبا کہہ کے فرشتوں نے کھولا، جبریل اور رسول اللہ آسمان میں داخل ہوئے۔ فرمایا سامنے ایک شخص تھے جن سے جبریل نے میرا تعارف کروایا، فرمایا یہ آپ کے بابا جی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ کہا مرحباً یا ابن الصالح، اے میرے صالح بیٹے، والنبی الصالح، اور میرے صالح نبی، آپ کی تشریف آوری مرحبا۔ ان سے دعائیں لینے کے بعد دوسرے آسمان تک رسائی، ویسے ہی فرشتوں کے سوال و جواب اور ان کی طرف سے تہنیت، اور داخل ہوئے وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے دعائیں ملی، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی مرحبا کہا کہ یا اخ صالح، یا نبی الصالح، اے صالح نبی، اے صالح بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ فرمایا وہاں سے آگے تیسرے آسمان پر
ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے دعائیں لینے کے بعد چوتھے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ایک روایت میں ہے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر ادریس سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ساری کائنات میں جتنا حسن اللہ نے بانٹا ہے، تمام لوگوں میں جو حسن بانٹا ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف کو ہی اللہ نے عطا فرما دیا۔ یاد رہے جنت میں آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے بابا جی آدم علیہ السلام والا قد، ان کا قد 60 ہاتھ 90 یا 100 فٹ کے برابر آج کے حساب سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ جوانی 33 سال کی عمر، اور یوسف علیہ السلام والا حسن عطا فرما کے آپ سب کو جنت میں داخل فرمانا ہے۔ اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعائیں لیں، انہوں نے بھی کہا مرحبا یا اخ الصالح والنبی الصالح، اے میرے صالح بھائی، اے میرے صالح نبی، آپ کی تشریف آوری بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ وہاں سے آگے روانہ ہوئے، 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے بھی اسی طرح یہ بات کہی کہ میرا پیارا بیٹا آ گیا، میرا پیارا نبی صالح آ گیا، اور فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالی نے ویسے ہی بیت المعمور بنایا ہے۔ فرمایا بیت المعمور اور آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، فرمایا شمار نہیں ہو سکتی، کوئی جگہ خالی نہیں، اقت السماء ان تعد، میں نے دیکھا کوئی جگہ خالی نہیں، اور آسمان فرشتوں کے بوجھ تلے چرچرا رہا ہے، جیسے چھت پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو چھت بوجھ تلے چرچرانے آواز دینے لگتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی تسبیحات میں اور اللہ کی سجدوں میں اور رکوع میں اور اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے جب فرشتوں کو دیکھا جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے، فرمایا قیامت تک کا طویل سجدہ، قیام اور رکوع اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس قیامت تک سجدے میں ہی پڑا رہے گا، اللہ کی عبادات کرتا ہی رہے گا۔ اللہ کی مخلوق بے شمار جو اللہ کی عبادات، یہ انسان ہی غافل ہے، وگرنہ جس مخلوق کو جو عبادت اللہ نے سکھا دی وہ سعادت ہے، اور وہ مسلسل کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں، فرمایا انہوں نے مرحبا کہا، دعائیں دیں، 7 آسمانوں کے فرشتوں نے ملاقات پر جہاں دعائیں دیں، ایک حدیث میں آتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت سے ہماری طرف سے گزارش کیجئے گا کہ وہ حجامہ کروایا کریں۔ حجامہ جس کو ہم پرانی زبان میں سینگی لگوانا کہتے تھے، سینگ سے پرانے حجاموں کے پاس ہوتے تھے، وہ جسم پر جہاں سے گندا خون نکالنا مقصود ہوتا تھا، اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر، اپنی کمر پر اور اپنی گردن کے چھپے ہوئی رگوں پر یہ لگوانا پسند فرماتے تھے۔ فرمایا 7 آسمانوں کے فرشتوں نے مجھے تاکید کی اپنی امت سے کہیے حجامہ کروائیں، اس میں اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ فرمایا اگر چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو، آج 19 ہے، فرمایا جو حجامہ کروائے اللہ پاک جسم کی ساری بیماریوں کا علاج بنا دیتے، بیماریاں تو ختم انشاءاللہ الرحمن، اللہ علاج فرماتے ہیں۔ اور صحابہ ہر سال میں 1-2 مرتبہ ضرور ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اب تو حجامہ سینٹر جگہ جگہ پہ کھل گئے ہیں، پتوں کے بھی میں نے سنا ہے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، ضرور کروانا چاہیے، یہ سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا۔ رسول اللہ اور صحابہ اس بات کا اہتمام اور التزام فرماتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا 7 آسمانوں سے آگے میرا سفر شروع ہوا، سامنے سدرۃ المنتہا،
ایک روایت میں ہے کہ وہاں میرے سامنے چند چیزوں کو پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ ہے، شراب کا پیالہ ہے، اور میں نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ ایک روایت میں ہے مسجد اقصیٰ میں پہنچنے پر آپ کو یہ چیزیں پیش کی، آپ نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا، اور جبریل نے کہا عین فطرت کے مطابق آپ نے چیز پسند فرمائی ہے، یعنی یہ اللہ کی پسندیدہ ہے اور آپ نے صحیح چیز کا انتخاب فرمایا ہے۔ فرمایا سدرۃ المنتہا بیری کا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کا حجر کے علاقے کے بڑے پانی کے جو مٹکے ہیں اس کے برابر اس کے پھل ہیں، ہاتھی کے کان جتنے اس کے پتے ہیں، بہت بڑے بڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس پر مقرر کر رکھا ہے، وہ اللہ کی تسبیحات بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وہاں مجھے 4 دریاؤں کا مشاہدہ کروایا، 2 مخفی ہیں 2 ظاہر ہیں، دریائے نیل اور فرات کا وہاں مجھے مشاہدہ کروایا گیا، اور جنت کے 2 چشموں کا بھی 2 دریاؤں کا مشاہدہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ فرمایا آگے جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، یہ جبریل اور فرشتوں کی ہم نوا آپ آگے بڑھ رہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ براق کا سفر یہاں ختم ہو گیا تھا، معراج فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر، یعنی ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ اڑا کے لے گئے، اور جیسے ہی میں آگے پہنچا ایک خاص مقام پر جبریل رک گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں تک آپ کو پسند فرمائیں گے آگے جانے کے لیے خود ہی انتظام فرمائیں گے، یہاں سے آگے جبریل نہیں جا سکتا، اور جبریل اللہ کا وہ عظیم الشان فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، اللہ نے جبریل کو 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے جبریل، انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور یہ بھی بتاتا چلوں ایک صحابی تھے دحیہ قلبی، ان کی شکل میں جبریل آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل نے اللہ کی اجازت سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں تو اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا، اصلی شکل میں آپ ایسا کریں اس شہر کی وادی سے ذرا باہر آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کہتے ہیں میں ذرا باہر چلا گیا، اور جبریل نے جہاں کہا تھا میں رک گیا، اور سامنے جبریل نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا تو ایسا تھا جیسے زمین کے آسمان کے خلا میں دائیں اور بائیں کسی چیز نے ایسے کوئی چیز چھا گئی، یوں بھر گئی، اور میں ایک ہیبت زدہ ہو گیا۔ اتنی بڑی چیز کو دیکھنا بہت ہی ہیبت زدہ ہونے والی بات تھی۔ میں جلدی سے واپس آیا، جبریل ملاقات کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں، ابھی تو میں نے 1 پر کھولا تھا، ابھی تو 1 پر کھولا۔ اتنی بڑی مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جیسے چاہے بنا دے۔ تو جبریل کا آگے جانا مفقود ہے، اس مقام سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے جہاں اللہ نے چاہا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ سے ملاقات کی کیا کیفیت تھی؟ تو رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، فرمایا اللہ کے اور میرے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے، وہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو اس ملاقات میں جو خاص تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اور محدثین کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مکہ کی زندگی کا یہ 11واں 12واں یا 13واں سال ہے۔ 1-2 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، 13ویں سال میں ہجرت فرمائی رسول اللہ نے، اور آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز کا تحفہ، یہ نماز کی فرضیت معراج کے ساتھ مشروط ہے۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے کہ دنیا کے کسی وزیر اور مشیر سے ملاقات کے لیے لوگ خوش ہوتے ہیں، فلاں وزیر نے بلایا ہے، فلاں بادشاہ نے، فلاں جرنیل نے مجھے بلایا ہے، اور پنڈ کے چودھری ڈینگے مارتے ہیں کہ فلاں وزیر کے ساتھ آج ہماری ملاقات ہے، اور گھر سے تیار ہو کر وقت پہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ ملاقات سے انکار کر دے، وہ مصروف ہے۔
فرمایا اللہ نے جو ساری زمین و آسمان کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جہنم کا مالک ہے، اس اللہ نے مجھے بلایا ہے اور اس نے یہ 50 ملاقات کے وقت طے کر دیے میری امت کے لیے۔ بہت خوش ہوئے اور جب واپس تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام سے نصیحت حاصل کی، اور پھر چھٹے آسمان پر جب رسول اللہ تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے پیارے بھائی، اللہ نے کیا خاص تحفہ عطا فرمایا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں ملاقات کا وقت اللہ نے دیا ہے میری امت کو تاکہ ان کو بڑی جنت کا وارث بنا دے۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا، ہم وضاحت کے طور پر کہا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ بڑے خوش تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے آپ سے بہت پہلے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دیکھیے یہ لوگ کھانے پینے کے تو بڑے شوقین ہوتے ہیں لیکن عبادات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، میری درخواست یہ ہے کہ آج ہی آپ اللہ سے تخفیف لے لیں۔ رسول اللہ نے ان کے کہنے پہ واپس اللہ کے سامنے رجوع کیا، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ آپ واپس تشریف لائے، موسیٰ نے کہا 40 بھی کو نہیں پڑھنی ہے نن۔ آپ واپس تشریف لے گئے، 10 اور کم ہو گئی۔ یوں کم ہوتے ہوتے اور موسیٰ کی تکرار بار بار نہیں پڑھیں گے، بڑے کمزور ہیں، یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں نا آج بھی آپ کسی شادی اور کسی جگہ پہ بارات میں چلے جائیں اور وہاں 3-3 4-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑے روٹی کے 2 لقموں کے لیے، ساری زندگی روٹی کھاتے ہو۔ شادی بیاہ کی بھی روٹی ہوتی ہے، 2 لقموں کے لیے 4-4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اور مسجد میں کبھی 5 منٹ زیادہ ہو جائیں لوگ کہتے ہیں او مولوی صاحب سانو وقت دی تلقین کر دیو، آپ وقت دا خیال نہیں کر دے۔ ایسی باتیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے لیے بیٹھنا، یہاں رحمتیں برس رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، جہاں لوگ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں، لیکن یہاں بیٹھنا باتیں بنائیں گے۔ یہ ہو گیا، کیا وقت ہوا ہے جی؟ کتنا وقت باقی؟ ہاں جی میں نے پوچھا وقت کیا ہوا ہے؟ 23 منٹ ہو گئے۔ کتنے بجے مکمل کرتے ہو؟ 25 بس کریں یا واقعہ بیان کروں؟ 5 منٹ دی اجازت تھی بھائی جان، یہ بھی بڑی مہربانی، نہ دیں تو میں کی کر لوں گا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تاکید کی، بار بار کہا کہ نہیں پڑھیں گے، بڑے کمزور ہیں۔ میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ایسی امت کہ جب فرعون کے نرغے میں تھی، اس کے قبضے میں تھی، اور ان کی گندی لیٹرینیں صاف کرنے پر معمور تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل یہودی کون لوگ ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں، یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، کل کتنے ہوئے؟ 12 بھائیوں کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد کو لوگ یہودی کہتے ہیں۔ یہ 12 بیٹوں کی اولاد ہے، سارے سید زادے ہیں، اور وہ کسی اور کو اپنے دین میں شامل بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان کی تعداد کم ہے۔ دنیا میں مارے بھی بڑی کھائیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ بنی اسرائیل جو صحیح شہزادگان تھے، سید زادے تھے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھنسی ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل پر فرعون نے قبضہ کیا ہوا اور مصر میں ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کی رحمت ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے۔ آج سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب قلزم کے کنارے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ آپ سب نے واقعہ سنا، موسیٰ علیہ السلام پانی سے گزر گئے، وہ پانی جو چٹانوں کی مانند کھڑا ہو گیا، 12 رستے بن گئے، 12 قبیلے وہاں سے گزرے اور آزاد ہو گئے۔ اور پیچھے فرعون
وہ موسیٰ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو پانی کی لہروں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ ناطاقتی کی انتہا پر تھا، نہ خود اٹھ سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچا کر فرعون جیسے خبیث انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پرورش عطا فرمائی، اس کو بچا لیا۔ فرعون اپنی ساری طاقت کے ساتھ پانی کے تھپیڑوں سے نہیں بچ سکا، اور جیسے ہی اس کی فوج اور وہ داخل ہوئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا اور اس نے اس کو خرد برد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا جیسے ہی میری قوم باہر نکلی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2-3 باتیں بتا دوں۔ اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم شہروں میں تھے، اب ہم جنگل میں آ گئے ہیں، چلو فرعون سے تو بچ گئے ہیں، اب یہ بتاؤ ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ یہاں تو کوئی ایسا سسٹم نظام نہیں ہے، یہاں تو پہلے سے کوئی اجناس نہیں ہے۔ فرمایا جس اللہ نے آزادی دی ہے وہ کھانے کا بندوبست کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سر شام، اللہ تعالیٰ من اور سلوے کا اللہ نے انتظام کیا۔ سر شام سلوہ، پرندوں کے جھنڈ آتے تھے، بٹیرے اور تیتر آتے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو پکڑ کر کاٹتے تھے، ذبح کر کے وہیں جنگل میں بھون کر کھاتے تھے، مزے اڑاتے تھے، اور رات گزر جاتی تھی۔ صبح جب باہر نکلتے تو درختوں کے پتوں پر اللہ تعالیٰ نے برفی کی مانند من لگایا ہوتا تھا، اس کو اتارتے اور کھاتے تھے، ان کی توانائی اور طاقت بحال ہو جاتی تھی اور یوں وہ مزے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے چلو یہ بندوبست تو ہو گیا کھانے پینے کا، اب یہ بتاؤ کہ یہاں جنگل میں دھوپ ہے اور میدانوں میں ہے تو ہمارا بسر کیسے ہوگا؟ ہم وہاں تو سائیدار ہمارے گھر تھے، سلسلہ تھا، اور ابھی یہاں نظام نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا بھی اللہ بندوبست فرمائیں گے۔ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ پوری قوم پر چھا گیا، جس طرف وہ قوم سروائیو کرتی تھی، بڑھتی تھی، وہ بادل ان کے اوپر سایہ کر کے آگے آگے چلتا تھا، یعنی یہ سائے کا بندوبست کیا۔ کہنے لگے ہمارے کپڑے یہ تو میلے کچیلے ہو جائیں گے، تو ہم وہاں تو انتظام تھا دھونے کا، یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تیری قوم کے کپڑے میلے ہوں گے، ہوا آئے گی، چلے گی، اور وہ ان کو جھنجھلا کے اس میں سے میل کو اڑا کر لے جائے گی، اور صاف ستھرے اور پاکیزہ کپڑے باقی رہ جائیں گے۔ کہنے لگے تو ہم بڑے، ہمارے قد بڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ صاحب نے کہا اللہ نے کہا تمہارے یہ جسموں کے جو کپڑے ہیں ان کو بھی میں بڑا کر دوں گا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کی، اس لیے موسیٰ نے کہا آج موقع ہے اپنی امت کے لیے تخفیف لے جئیے۔ یہ کھانے پینے کے اور چیزوں کے تو بڑے شوقین ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، ان کو نہیں پتا اس کے نتیجے میں جنت ملنے والی ہے، لیکن کمزور ہیں، اور یوں کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ لیکن موسیٰ نے کہا انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی۔ گال سچی سی کہ نہیں؟ سارے جڑے بیٹھے ہو 5 وقت مسیحتے آندے ہو کیوں بھائی؟ پتہ ہے 1968 میں گولان کی پہاڑیوں پر جب قبضہ کر لیا اسرائیل نے، تو وہاں ایک جرنیل کو جو وہاں سے گزر رہا تھا، ایک مولوی صاحب ایک بستی سے باہر نکلے، لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، وہ گولان کا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا، تو بستی سے باہر نکلے اپنے بچوں کو لے کر، چھوٹے سے سامان کی گٹھڑی باندھی ہوئی، کیونکہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، تو یہ جا رہے تھے کہ جہاں آگے منزل ملے گی جائیں گے۔ ایک جرنیل کی جیپ آ کے رکی، اس نے کہا مولوی صاحب کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے مجبور ہیں، آپ نے نکال دیا ہمیں گھروں سے، جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے جہاں تک بارڈر ہے وہاں جانا ہے، آگے مسلمانوں کی بستی میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا میری جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ قابض فوج ہے، بیٹھ گیا، یہ واقعہ لکھا ہوا تاریخ میں، وہ بیٹھ گیا، باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں عالم ہوں، اس بستی کی مسجد کا امام اور خطیب تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی فتوحات دی تھیں، آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں۔ وہ یہودی پوچھنے کا جرنیل مولانا آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو دوبارہ عروج کب ملے گا؟ کہنے لگا جی مجھے تو صحیح پتہ نہیں۔ کہنے لگا جب دوبارہ تمہاری مسجدیں، جتنے لوگ جمعے والے دن مسجد میں ہوتے ہیں، اتنے لوگ فجر کی نماز میں مسجدوں میں شامل ہو جائیں گے نماز میں، اس دن تمہاری فتوحات کا دوبارہ اللہ رستہ کھول دے۔ یہ ایک یہودی جرنیل نے کہا۔ یہ 5 نمازیں رسول اللہ کو جب مل گئیں، انہوں نے کہا موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جاتے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اللہ اتنی نعمتیں دینے والا، ہم نے اس سے جنت لینی، دنیا تو عارضی گھر ہے، یہاں تو کچھ دن رہنا ہے۔ اس نے کہا نہیں پڑھیں گے، میری بات مان لو۔ فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی، اللہ سے اتنا بھی نہ میں۔ آپ آگے روانہ ہوئے، پیچھے سے اللہ کی آواز ندا سنائی دی، میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ اگر آپ واپس تشریف لاتے، ہم 5 سے کم کرنے والے نہیں تھے،
پانچ ہی رہنی تھی، لیکن اب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، میں اللہ تبارک و تعالی 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔